حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد و شمار درود و سلام فارغہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین اپنی عقیدتاں محبتاں اور چاہتاں دے خراج پیش کرنے تو وہ برادران اسلام غیور سنی بھائیوں، میں اور آپ سب احباب اپنے کریم رب کا جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اس پاکیزہ محفل ذکر شہداء کربلا اس حاضری دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کریم اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کریمیاں دے صدقے نال تہاڈا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے اور اس بندہ عاصی گنہگار دا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے۔ برخوردار علی رضا اور اے دے جولا ساتھیاں نے بڑے تجھ کو احتشام نال اس پروگرام کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ میں دعا کرنا رب ذوالجلال انہاں دیاں نیتاں کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو حقیقی محبت حسین نال منور فرمائے۔ میں رب دا جنہ بھی شکر ادا کراں کیڑی گل تے اس گل تے کہ اللہ نے میں نو عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے، میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میرے کریم رب دا کرم ہے مدینے والے دے صدقے تینوں میں نو او عقیدہ عطا فرمایا ہے جس عقیدے جو مصطفیٰ دی ہر نسبت حیال میں بنیادی طور تے تانوں قرآن دی آیت دے ذریعے عقیدہ اہل سنت دی چمک بھی دکھاونی ہے تے شان حسن حسین بھی بیان کرنی ہے۔ تو مان کریا کر، تو ناز کریا کر اور اللہ دا شکر ادا کریا کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ایڈا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہی جس عقیدے وچ نہ خون دی امیزش ہے نہ گوبر دی امیزش ہے، خالص دودھ ہے۔ سورہ نحل میں اندر بیلیوں سنا رہے آسان سورہ نحل دی تاریخ تفسیر میں کہ اللہ نے قرآن فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ لبنا من بین دم و من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماندا ہے اسی دودھ دین والے چھپایا جانوراں دے پیٹاں وچوں تانوں پلانے ہاں من بین فرس و دم گوبر تے خون دے وچوں وچکاروں لبنن خالصا لبنن قرآن سمجھنا فرمایا سی لید گوبر تے خون دے درمیان وچوں انہاں جانوراں دے پیٹاں وچوں تانوں دینے خالص دودھ سائغا للشاربین جیڑا گلے وچوں آپ ہی جاندا ہے۔ توجہ ہے من بین فرسن
ایک پاسے گوبر ہے ودمن، دوجے پاسے خون ہے، پیٹ دے وچوں رب ذوالجلال دی قدرت ہے، نہ خون آن دیندا ہے نہ لیدر آن دیندا ہے تینوں اکو تھاں تے، نہ خون آن دیندا ہے نہ لیدر آن دیندا ہے، فرمایا اے خالص دودھ اسی دینے ہاں۔ ہن توجہ رکھیا جائے، جس عقیدے وچ صحابہ دی توہین ہوے او خون ہے، جس عقیدے وچ نبی دی اہل بیت دی توہین ہوے او گوبر ہے، تے خالص دودھ عقیدہ اہل سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک بولیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اپنی بندر دینا چین، اپنی بندر دینا چین، آستانہ یا نبی نو چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑا صحابہ دا بے ادب ہے وہ بھی پلید ہے، جیڑا نبی دی آل دا بے ادب ہے وہ بھی پلید ہے۔ دودھ وچ گوبر رل جائے دودھ پاک نہیں رہندا، دودھ وچ خون ڈگ پے دودھ پاک نہیں رہندا۔ سنیاں یاد رکھی، عقیدہ سنت اہل سنت و جماعت اودو تک سلامت رہے گا اور اودو فیض ملتا رہے گا جنی دیر تک انہوں گوبر دے خون کو پاک رکھے گا۔ نہ سانو کالے چلے والے چاہیے نے، نہ نبی پاک دی آل دے گستاخ یمین تے مدر چاہیے نے، سانو تے او چاہیے جو صدیق والی غلام ہوئے، علی والی غلام او میاں صاحب فرماندے نے مکھن دودھ دے ہر کسی نے نصیب اس نظر آگے محمد بادشاہ اندر چاہتی خالص تک پلامی ہے جڑا پھر بھی وہ پہی چلنا ہے، ایک خالص مطمئن کا عقیدہ کوئی ہے وہ سنی کا عقیدہ ہے۔ یہ سفر مطلب سکتے تو بھی نور میں چل جائے بڑی ہزار پہچان پر رکھی بس میرے کرنا جنہیں لیوں میں کھایا یا حسین کا نعرہ بیٹھ یا علی کا نعرہ بیٹھ ایویں بہت نہ جاویں، یہ حسین والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ نبی دی حال والا ہے۔ ایک پہچان ہونے کرنی ہے جڑا اس دین کا ماہر ہے۔ توجہ ہے، دودھ بھی پہچان دھارا لین والا سون والا کر دے، اس سچی عقیدے کی پہچان وہ کر دے جنہیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں مصطفیٰ کا فرمان۔ یا حسن یا حسین یا علی صدیق ہونا میرے عقیدے سے عمر ہونا میرے عقیدے سے صحابہ کا پیار ہونا اس
سنی دے عقیدے وچ نظر آئے تو کھڑ کھا جائیں بہک نہ جائیں ادھر بول نہ جائیں وجہ ہے کہ سنی دا سبق ہے سنی دا سبق والعصر زمانے بھی قسم ہے زمانے بھی قسم ہے تیرے زمانے بھی تیرے زمانے بھی میرے زمانے بھی نئی نئی سجنا اللہ فرماندے سونیا اس زمانے بھی قسم ہے جس زمانے میں تیری ساما بھی خوشبو یہ سبق تیرے سنی کون ملے گا نسبت مصطفیٰ کا سبق سنی کون ملے گا سنی دے عقیدے وچ ملے گا اسا جنوں منے جنہ منے جدا منے سرکار دی نسبت دے صدقے منے سرکار دی وجہ تو منے حضور دی وجہ تو منے کائنات دے جنی عزت والے نے انہاں دی قصت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے مصطفیٰ نو عزت دین والا خدا ہے کائنات نو عزت دین والا مصطفیٰ میں نے کہ بولی ہاتھ اٹھائیے گا رسالے رسالے تحدید حاضری اپنی کنڈر دینا چاہے تاج بارے خبر نبی آستانہ لیا مدینہ چلی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ نال میں یہ گلاں سماعت فرمائی دل دماغ وچ بٹھائی ادھر پٹڑی تو نہ لے جائیں تو جد منہ لال ویکھ کے اپنا چنڈا مار مار نہیں کریدا امیاں سا فرماندے تنگے ہوندے لڑ لگیا میری جھولی لڑ لگیا میرے اگلے رنگا رنگ کھڑے بھریا اس دا جانی جس دا توڑ چھڑے اسی توڑ چھڑان والے سبحان اللہ اسی توڑ پڑھان والے ہیں یہ عقیدہ علیہ سنت ہے جس وچ تینوں نبی دی آل کا بھی پیار ملے گا نبی دی صحاب کا بھی پیار ملے گا اور اسا آل بھی منے ہیں تو حضور دی وجہ تو صحاب بھی منے ہیں تو حضور دی وجہ تو کل سمجھ آ رہی کوئی نہیں یہ بنیادی گل سمجھنی ہے اس ویلے طرح طرح دے ڈڈو گڑے گڑے پکر دے موسمی برساتی کیڑے طرح طرح دیا بولیاں پہ بول دے میں پرسوں ایک کانفرنس ہو یہ ڈرامے بادا دی وہ دے وچ ایک مولوی بھائی مان پہ بولتا سی پھر کوئی گل چڑی کینیڈین ڈاکٹر نے انہیں کیا روحانی خلیفہ اول حضرت مولا علی ہے سیاسی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہے تے اونا گل کی تھی انہوں نے کیا روحانی طور پہ افضل سیدہ زہرا ہے اور سیاسی طور پہ افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ ایک چبل آدمی نے
من کل الوجوہ عقیدہ اہل سنت سن لے سیدہ زہرا دی شان سبحان اللہ سیدہ زہرا دا مقام سبحان اللہ حضور تشریف لے سیدہ زہرا اٹھ کے کھلو جان اپنی جگہ تے بٹھان سیدہ زہرا میرے آقا اٹھ کے کھلو جان سیدہ زہرا اپنی تھان تے بٹھان متھا چومن میرے آقا دی تو چنگ تے جان سارے تو آخر تے سیدہ زہرا نال ملاقات فرمان یہ چند تے بات میں سان سب سے پہلو مسجد نفل عطا فرمان کے بعد زہرا پاک میں ملو میرے آقا فرمان جنہیں زہرا نے ناراض کیتا انہیں میں نے ناراض کیتا جنہیں زہرا نے راضی کیتا انہیں میں نے راضی کیتا او میرے نبی دے غلام میں ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں میں سیدہ زہرا پاک دی شان دا حق ادا نہیں کر سکتا علی بھی شان دی سبحان اللہ علی دا مقام بھی سبحان اللہ علی بھی عظمت بھی سبحان اللہ اور سن لے سارا بھی شان والیوں نے مولا علی بھی شان والے میں حسن بھی شان والے میں حسین بھی شان والے میں سنی دا کیتا سن لے افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق ہے ابو بکر صدیق آج کبھی یہ چوڑا جڑا پہ اپنے نقص بندی آخر کبھی امام ربانی دے مکتوبہ شریف پڑھ لے کبھی یہ کمینہ حضرت مجدد پاک دی تعلیمات پڑھ لے مجدد الفسانی دی تعلیمات یاد رکھے اور میرے مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی فاروقی میری گلی یاد رکھے جو سیدہ پجانی قدم بعد ہے میں چلا جاؤں ساری اپنی اپنی گلی جانا بڑے یاد رکھے جے جامعہ ایمان سلامت لے کے جاؤ بریلی والے دلی غلام ریاض سرحد والے دلی غلام کہ تو انہوں گلنا ہے جو کسے مولوی نہیں ہے دسنیاں مولویوں کو ڈار ہوندہ ہے کہ ایسا حق بولے آپ کو پابندی لگ جائے گی میرے تے 1.5 مہینہ ہویا لگی ہے کنے پروگرام مس ہوئے نے اسی تے یانے لطف سجن میں نے ڈی پی او دا چھچنی اور دے ڈی پی او دے حوالے میں پیغام آیا اے لے کے دے کسے نو کچھ نہیں آکھے گا کسے نو کچھ نہیں سوے گا میں کیا میں اج کی ایک باری نہیں ساری زندگی وچ نیوٹ نہ بنا مینوں قبول ہے پر جدا نہیں بنا گا جڑا میرا صدیق نو پھنس گئے گا میں سگوڑ کھچ کے کتے ماریا گا ایک باری کی لکھ باری پابندیاں لاؤ ساڑی جان بھی چلی جائے قبول ہے عقیدہ اہل سنت دے کوئی کمپرومائز نہیں عقیدہ اہل سنت دے کوئی مفاہمت نہیں عقیدہ اہل سنت دے کوئی ڈھیل نہیں ڈھول نہیں سنوج بھی قبول ہے سنوج بھی قبول ہے میں بھی اکھنوں نماز لطفے سجن دم بدم گالے سجن سجن
سنیا میں تینوں ایک گل سنان لگا بڑی اہم گل میرے ذہن وچ آ گئی سنی کیوں بچے ہے سنی کو عشق ہے سنی عشق والا ہے سنی پریم والا ہے سنی پرید والا ہے سنی ادب والا ہے مولوی اشرف علی تھانوی نہیں جان دو مولوی تو جانتے ہوں گے یہ میرے عقیدے دا میرے مسلک دا نہیں میرے مکتبہ فکر دا نہیں مولوی اشرف علی تھانوی نے گل بڑی پتہ دی تھی وہ کہنا ہے شیطان کو 3 آئینہ سن 3 آئین وہ جی دے اگے گہن ہوتی ہے 3 آئینہ سن جے کدی چوتھی بھی ہوندی تے انج رولدانا چوتھی بھی ہوندی تے انج رولدانا پہلی آئین مولوی اشرف علی تھانوی صاحب آخر عالم عین عالم والی عالم بھی بڑا ہے اتنا بڑا عالم ہے معلم ملائکہ جبریل کا استاد ہے علم بڑا ہے عین عالم عالم بھی بہت چھوٹی دائی عین عقل عقل بھی بہت چھوٹی دائی اگر کوئی اپنی دلیل نہ ہو عقل کی بنیاد پہ پڑھنا چاہے گمراہ ہو جائے گا ایڈا کلمند کی اندر خلقتنی خلقتہ من طین عقل نہ کوئی پرکھے پھنس جائے گا عاقل بھی بڑا عالم بھی بڑا عین العالم عین العاقل کیجئے عابد والی عین العابد عابد بھی بڑا ہے عاقل بھی بڑا ہے عالم بھی بڑا ہے 3 آئینہ ہے چوتھی عین کوئی نہیں اے اشرف علی چوتھی عین کری آتا ہے عالم بھی ہوگے عاقل بھی ہوگے عابد بھی ہوگے نال عاشق بھی ہوگے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق علم بچاندہ ہے عشق عقل نو سمجھاندہ ہے عشق عبادت بچاندہ ہے میرے باہوئے سمجھ سے بلے سنی عشق والا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تباد جھانگ درونی بھی میرے اندھی اندر ایمان سلامتی کوئی مانگے کہ عشق سلامتی کوئی سرمامن اسی کو سارے دل کو یارتی کوئی جس منزل کو
عشق کو سراجے ایمان خبر عشق سلامت اور عشق سلامت منگی بازو بندیوں کی مانگ یا صدیق صدیق نہیں یا صدیق فعیل اس میں مبالغہ ہے صادق وہ ہوندا ہے جڑا سچ بولے صدیق وہ ہوندا ہے جو آخدے وہ سچ ہو جائے سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے نے کنز العمال شریف کہنی چاہے تو دیا ہی نہیں سے کنز العمال شریف میری لائبریری چ موجود ہے الحمدللہ عربی بیروت کا چھاپا مولا علی شیر خدا بیٹھے ایک بندہ آ گیا تے آگے کیا میں یا خیر الناس دنیا میں لوگوں میں سب تو اعلیٰ سبحان اللہ کے مولا کائنات مولا علی میری شان اہل بیت پہ بیان کرنا اس شان اہل بیت کیویں جی میں کیا کوئی آکھے میاں جی میں تھوڑے نال بڑی محبت ہے میں تھوڑے نال بڑا پیار ہے میں آکھا میری اے من لے اے گل من لے وہ آکھے میاں جی پیار بڑا ہے پر اے نہیں منی میں آکھا بار پہ جا نہیں میاں جی تھوڑے قربان ہے پیار بڑا ہے اور جنہیں نال پیار ہوگے اور جو تھے او من لئی تائی شان ہے تائی پیار ہے تائی محبت ہے میں کیا بھائیا تیرا نام ہے علی نے محبت ہے چل میری نام علی دی تے من لے جی علی دی منینو پیار کا تو عظمت کا دی شان کے نمونہ بیان کرنا ہے منیا نہ ہوئے بندہ تو شان بیان کرتا ہو پیار ہے کوئی پیار نہیں پیار دیتا ہے علی نوری من مولا کائنات نوری من مولا کائنات دیوی من حوالے کا ذمہ دار میں دیو عقیدہ بیان پہ کرنا مجھے میرے مولا کائنات کا عقیدہ میں بھی اس عقیدے سے جڑا عقیدہ حضرت
ہے جڑا عقیدہ مولا حسین دا ہے جڑا عقیدہ امام حسین العابدین دا ہے جڑا عقیدہ حضرت صادق دا ہے جڑا عقیدہ موسیٰ کاظم دا ہے جڑا عقیدہ علی رضا دا ہے جڑا عقیدہ علی مکی دا ہے جڑا عقیدہ علی مکی دا ہے جڑا عقیدہ حسن عسکری دا ہے جڑے عقیدہ دے امام محمد المہدی ہونا ہے میں وہی عقیدہ بیان سنا گوبر وال نہ جائیں خون پلیدی پلیدی خالص دودھ لوی جیڑا تیرے سینے اٹھا رے جیڑا تیرے من میں جو ٹھنڈ پائے تیرا ظاہر بھی پاک فرمائے تیرا باطن بھی پاک فرمائے وہ عقیدہ اہل سنت ہے میں کی عدد کرنا اس کے بعد میں 4 حدیثہ تو مسلسل روحانی میں شان حسنین کریں عقیدے دیئے سویلے سبتے کر لینا میں سبرے ایڈے مچھر نے مار جان مولا علی بیٹھے بندہ آگیا آکیا دیا خیر الناس ساری دنیا کے لوگوں بچھو سب کو اللہ مولا علی اٹھ کے بیٹھ گئے تشریف فرمایا حل رأیت رسول اللہ تو حضور نے دیکھی آئے آکی آکھیا کیسو اے ساری دنیا دے لوگوں میں چھو اللہ حضرت مولا علی فرماتے نہیں کیا تو حضور نے دیکھی آئے قال اللہ نہیں دیکھیا دوسری گل ترجمہ سنیے سمجھدار لو میری گل پہ دھیان دین کی میرے کو کندے ذہن میں وہ بھی کو تھوڑی جی کوشش کرنا کیجا سمجھ آ جائے پہلا سوال ہے اور میں نو فضل کھڑ والیا کیا حضور نے دیکھی آئی جواب آیا نہیں پھر علی نے سوال کیتا حل رأیت ابا بکر میں نو فضل کھڑ والیا ابو بکر نے دیکھی آئی قال اللہ پھر بولے فرمایا حل رأیت عمر اور میں نو فضل کھڑا لیا عمر نے دیکھی آئی قال اللہ اور اگلا جواب سنیا جے مولا کائنات کا فرمایا سن لے اگر تو اے آخدا کہ میں حضور نے دیکھے آئے میرے آقا نو دیکھن کے بعد ہی تو میں دنیا میں سارے لوگوں چاہ سے لاخدا یا اقبلنکا حضور میں کھڑ دے باوجود تو میں نوفل لاخدا لأقتلنک میں تیری گردن اتار دینا علی علی نبی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبی اکھتی پھنڈک بولنا چال آستانہ علیہ مدینہ شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف فرمایا جب میں اخدم حضور ہوئے تھے
کہ پھر میں افضل آخلا میں تینوں قتل کر دیا میں ابو بکر نو ویکھیا ہے میں عمر نو ویکھیا ہے عمر نو ابو بکر نو ویکھن تو بعد بھی میں ابو بکر عمر کو افضل آخدا تو آخدا خیر الناس کہ میں تینوں کوڑے مارنے سے میں تینوں درے مارنے سے میں تینوں رگڑنا سی اور میں تے علی دا عقیدہ پہ دسنا کیونکہ میں علی نو بھی مننا وا میں علی دی مننا وا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ علی دا ہے میں تیرے سامنے بیان پہ کرنا ہے یہ عقیدہ مولا کائنات دا ہے مولا کائنات کے بچیاں دا ہے اس عقیدے سے رمیں گا جڑا عقیدہ علی دیتا ہے تو سری نشاط ہوگی انہوں نے ساڑھے کو پوچھے نبی دی اہل بیان دا پیار تو صبح قیامت تک سنی نہ بھر کے جمعی کوئی نہیں نبی دی اہل پیار کرنا میں دیا نو بارہا مرتبہ دس چکے ہیں شاعر دی زبانی میں نو لگ جاؤں نے میرے بستے ہی لکھی ہے میں دیا نو بچپن سے مان دل بسایا حسین ہے سارے بولنا حسین ہے بچپن سے مان دل بسایا حسین ہے لوریوں میں مان مجھے کو سنایا حسین ہے لوریوں میں مان مجھے کو سنایا حسین ہے سمایا حسین ہے حسین تو بغیر نبی دے پیار دا خیال کٹ دے حسین تو بغیر جنت دا خیال دل چو کٹ دے جنت بھی انہوں ملنی ہے جدے دل چو حسین دا پیار ہونا ہے جنت دا والی مصطفیٰ بھی انہوں ملنا ہے جدے دل چو حسین دا پیار ہونا اسی سنی ہے نبی دی آل پیار کرو سن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلسم هذا مرة وهذا مرة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا ساڑھے بل تشریف لے آ رہے ہیں آقا آ رہے ہیں مدینے دے تاجدار آ رہے ہیں نبیوں کے سلطان آ رہے ہیں الحسن والحسین میرے آقا کے نال حسن پاک بھی ہے حسین پاک
حسن پاک بھی نال حسین پاک بھی نال کتھے نے انگلی نال لایا ایک سجے ایک کھبے نہیں پیدل چل دے نہیں یار اللہ عادت ہی حضور آ رہے نے ایک اس موٹے دے دوجا اس موٹے دے ذرا منظر دیکھو میرے مصطفیٰ تشریف لے آ رہے نے ایک اس موٹے دے ایک اس موٹے دے ابو ہریرہ فرماتے ہیں یلسم ہذا مرۃ وہذا مرۃ حضور ایک باری اینو چم دے ایک باری اینو چم دے یہ منظر تو سمجھا نہیں نہیں لیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام توجہ کری 5-10 منٹ اور تقریر دھیان کری میرے آقا ایک باری انہوں چم دے ایک باری حسین ایک باری حسن پاک دونوں باری پر چم دے موڑیوں تے بٹھا کے تشریف لیا کے صحابہ نو بٹھا کے ادول سبحان صحابہ نو بٹھا کے مطلب میرے جنہیں میرے نال پیار کر لیا میرے پیارے نال بھی پیار کروائی صحابہ نے پھر پیار کیتا پیار حسن پاک عمر پاک دا پتر جاوے عمر پاک دا پتر اجازت میں ملی اندر جان دی حسن پاک آپ ہی واپس چلے گئے حضرت عمر پاک نے ملاقات ہوئی آکھیا حسن ملیوں گے آکھیا اے عمر پاک میں آیا سا اجازت میں ملی تھوڑے پتر نو اندر جان دی میں آکھیا جی تھوڑے پتر نو اجازت نہیں ہے حسن کی جانے گا عمر پاک نے سینے میں لا لیا آگیا عمر پاک ہو نبیوں دا سلطان ہو عبداللہ میرا پتر میرے آقا دا پتر عبداللہ واسطے جڑے بوئے بند میرے حسن تیرے واسطے کھلے نہیں موٹے صدیق دے پتر علی دا یہ میرے مصطفیٰ نے پیار کر کے دکھایا اندر نہیں باہر سارے اندر سامنے مسجد نبی شریف لا رہے ہیں ادھر حسن ادھر حسین اللہ کرے دلوں کو چسکا آ جائے میرے آقا کدی انہوں چھو دے میں اور اگلے لفظ سن لو میرے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا ساڑھے تک پہنچ گئے فقال له رجل یا رسول
پیار کر دیو فقد من احبهما فقد احبني ومن فقد ابغضني فرمایا میرے پوچھ کہ انہاں نال پیار کر دیو اے دا جواب اے نہیں ہاں پیار کرنا جو فرمایا سن لے انہاں دا پیار میرا پیار ہے ہاتھ اٹھائیے مل کے بولئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حق کی ٹھنڈک دل دا چین حق کی ٹھنڈک دل دا چین نعرہ حیدری اللہ کرے ہن جڑی میں گل تانوں سمجھان لگا ہوں بھی سمجھ آ جائے مینوں کوئی پوچھے میاں صاحب تانوں میاں شیر محمد نال پیار ہے اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے محبت ہے میں آکھاں ہاں ہے یہ صرف گل ہے میرے تک کہ مینوں ہے مینوں محبت ہے یہ گل ہے میرے تک تے جے مینوں کوئی پوچھے اعلیٰ شیر ربانی نال محبت آئی تے میں آکھاں جنوں انہاں نال نہیں اونوں میرے نال نہیں اللہ کرے سمجھا پاواں میں سبحان اللہ جنوں شیر ربانی نال محبت نہیں اونوں خواجہ امیر الدین دے پتر نال محبت نہیں توجہ ہے جواب قومی مختلف نے ایک جواب ہے ہاں مینوں محبت ہے ہاں مینوں محبت ہے ایک جواب ہے جنوں انہاں نال نہیں اونوں میرے نال نہیں جنوں انہاں نال ہے اونوں ہی میرے نال ہے یہ جواب دا درجہ اتلا ہے اگر ہن سمجھ آ جائے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے سونیا نال پیار جواب اے بھی بنتا ہے ہاں پیار ہے اور میرے آقا نے جواب نہیں دیتا ہاں مینوں پیار ہے کہ جواب ایک دیتا ہے من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني جواب کا درجہ اتلا ہے فرمایا سن لو تیرا دعویٰ کرے اونی دیر تک میرا محب ہو ہی نہیں سکنا جنی دیر تک حسنین کا محب نہیں ہو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین راجدار ختم نبی آستان عالیہ مدینہ شریف کچھ سمجھ آئی جی یہ بیان کرنے والا کون ہے ابو ہریرہ صحابی رسول ہن جنہ انج پیار ویکھیا ہوے گا وہ پیچھے رہے ہون گے اوے عمر پاک تے جاندے پے نے تے ایک تھاں تے نہ کوئی آڑ ہے نہ کوئی ٹہنی ہے نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے جاندے نا ساتھی نال لے جاندے نا سر ٹینڈ کر لے سبحان اللہ کوئی چیز نہیں ہوتے تے جاندے نا سر ٹینڈ کر کے لنگے سبحان اللہ یار پوچھ دے نے سونیا کتی کوئی شے بھی نہیں ہوتے
کہ تسی شیر نہیں ہاں کر کے لنگے ہو جواب سنیا جی کوئی آکھو سبحان اللہ عمر پاک فرمان لگے سجنوں پاویں اتنے کچھ نہیں پر میں ایک اپنے آقا نوں انجی لنگدیاں ویکھیا سی اللہ کرے میں تمہیں سمجھا پاواں جڑا مسئلہ میں سمجھانا چاہتا وہ جتھوں مصطفیٰ سر نیواں فرما کے لنگن اتھوں صحابی سر نیواں کر کے لنگے جنوں سونا باڈیاں جو اٹھا کے چومے عمر کیوں چومے چاہتی نہیں اے میری سمجھ چاہتی نہیں کوئی پلید لکھ دیا پھانکے عمر میں پیار نہیں سی صدیق میں پیار نہیں سی لاج اللہ کوئی کچھ بھی آیا تھے میں کہا نانا میں نہیں منتا وہ میاں تنویر بجا کی ہے وہ میں بھیجڑے صحابہ نبی دے لعاب نال اتنا پیار کرنے میرے اس سونے دی آل نال کتنا پیار کرنے وہ دوڑے مائیں والی کام ہو لعاب مصطفیٰ صحابہ دیاں تلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر لعابے ادھر آلے جنہاں دے منہ وچ مصطفیٰ دا لعاب ہے جنہاں دے منہ وچ مصطفیٰ دی زبان ہے جنہاں دے منہ وچ مصطفیٰ دا منہ ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاواں میں حسنین دی شان کو اگلی حدیث سنیا جے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہن توجہ من سنیا جے میں آواں کوئی آکھے وہ بولیا وہ پیر بھائی دوڑ کے آ اے ویکھ میاں صاحب آ گئے اے ویکھ مفتی صاحب آ گئے اے ویکھ میاں تنویر آ رہی خواجہ امیر الدین دا پتر آ رہی کتنی خوشی نال اعلان ہوندے نے ملن واسطے لوگ دوروں دوروں آ جان توجہ کریا جے صحابہ دا عشق صحابہ دا پیار صحابہ دی محبت توجہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عطا بن یسار دین ان رجلا اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يضم اليه حسنا وحسينا توجہ عطا بن یسار نے ایک بندے نے آ کے میں نے دسیا انہیں دسیا او پیر بھائیا حضور نو میں ویکھیا حضور نو میں ویکھیا حضور نو میں ویکھیا یہ موہی گئی حسن و حسین میں حضور نو ویکھیا اس حال وچ ویکھیا سینے نال حسن لگائے نال حسین سینے نال حسن نالے حسین میں حضور نو دیکھی کہ میرے آقا دے سینے نال حسن و حسین لگے
میں حضور ویکھے تے کی پیاندے سن پتہ ہی اوے پتہ ہی حضور کی پہ فرماندے سن پیر بھائی کی آکھیا حضور نے فرمایا میرے آقا فرما رہے سن اللہ دی بارگاہ دعا مانگ رہے سن اللہم انی احبکما فاحبکما یا اللہ میں تمہارا پیار کرنا تمہیں پیار فرما اور سنی سمجھ جا سامو حسن حسین کا پیار تیرا مصطفیٰ نے اتنا سونے نال کیتا ہے سر والا ابو ہریرہ ابو بکر صدیق عمر فاروق صحابی ہے اور جڑا نبی دی یار نو پیار دسے اسی نے سلام آخری حدیث سن لے میرے آقا نے سونے لب کھولے بڑی توجہ نہ رہے بس نہیں پڑے ایسے ایک حدیث پاک سے تشریح میں 2 گھنٹے تقریر کر سکتا نبی پاک کے صدقے اللہ کے فضل و کرم اچھا میں تو سی نماز پڑھتے پہ ہو گئے اسی انفیاں نماز پڑھتے پڑھتے این اشارہ کرے نا انہوں اندر عمل کثیر نماز ٹوٹ گئی نماز ٹوٹ گئی احناف کے نزدیک عمل کثیر ہے نماز گئی اور ساٹے مذہب فقہی مذہب دے جڑے مسائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ صلاحیں نے صحابی رسول کو اکثر مسائل دے احادیث وچ جڑے ہیں اور انہاں دے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ مولویاں یہ گلاں میں تانوں سنانا تے اللہ کرے مولویاں نوں بھی یاد ہون توجہ کرے جو میں ایک گل سمجھا رہا ہوں اشارے کرو نماز گئی ہن ذرا سنیا جے مصطفیٰ دی نماز حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهره توجہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نور نماز پڑھنے میں جب سجدے وچ جاندے نے پشت تے حسن چڑھ جاندے نے حسین چڑھ جاندے نے فیدا آوادہ یمنعوہما اشار الیہم اوے اللہ کرے میری قوم تینوں حدیث سمجھ آ جائے شان حسن سمجھ آ جائے شان حسین سمجھ آ جائے میری آقا نماز وچ میں ہر سجدے وچ پشت حسین میں چڑھے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جدوں صحابہ حسنین کریمین نو روکن دا ارادہ کردے نے حضور فرماندے نے چھڈ دیو آن دیو اشارہ الیہم حضور اشارہ کردے نے نہ روکو نہ روکو نہ روکو نماز خدا دیے خیال حسنین بائے اشارہ فرما رہے ہیں چھڑ دیو آن دیو نہ
جدو میرے آقا نماز پڑھ لی، میرے آقا نے نماز پڑھ لی، وَدَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، میرے آقا نے نہیں فرمایا بلاؤ انہاں دے ابا جی نوں، ایک گھر کیوں نہیں انہوں بٹھان دے، انہوں نوں گھر کیوں نہیں بٹھان دے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، جدو میرے آقا نماز پڑھ لئی حضور نے اپنی گود وچ دونوں شہزادیاں نوں بٹھا لیا، وقال من احبنی فلیحب ہادی، فرمایا صحابہ سن لو، من احبنی فلیحب ہادی، جڑا میرے نال پیار کردا ہے انہاں نال بھی پیار کرے۔ میں احادیث پڑھتا جاواں، حسنین دی اہل بیت دی شان بیان کرتا جاواں، میری زندگی مک جائے گی، شان اہل بیت نہیں مکے گی، لیکن عقیدہ سنی والا رکھ کے بیان کرنی، پٹڑی تو نہیں لینا ہے۔ میرے کو کنزل مال آئی جے بھائیا میرے کو نہیں ہونے کسے دی جیڑی میں بیان کیتی سی ہونے کسے کی نہیں ہوئے تو ہونے بھی کھا لیا، سبحان اللہ، میں سمجھتا تو کر رہا گئی نہیں ایتھے ہی ہے میرے کول ہی۔ الحمدللہ اور اس بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مولا علی مولا کائنات والی بھی وہ اس سے کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے۔ اس واسطے میں بار بار سنیاں نو آکھنا، بار بار سمجھانا، بہت پرفتن دور جے، ادھر ادھر نہ جا جے، انجن نال جڑے رہا جے، تہاڈا انجن تانوں پٹڑی تے رکھے گا، نہ انجن لوے گا تے نہ تساں نوں لین دے گا، سیدھے ڈبے مدینے لے جانے۔ اس عقیدے تے رہنے، اس عقیدے تو نہیں ہٹنا۔ حسین پاک کا جڑا سبق ہے نا انہوں یاد رکھنا ہے۔ حسین پاک کا سبق کی ہے قرآن نال پیار، حسین پاک کا سبق کی ہے شریعت مصطفیٰ نال پیار۔ حسین کربلا وچ گئے شریعت مصطفیٰ وچ حضور دی شریعت نو بچان واسطے، قرآن دی عظمت نو بیان فرمان واسطے کہ حسین پاک گئے نے نماز پنجگانہ دی پابندی، تو 5 ویلے نماز پڑھو گے کنے پہ گئے ہو؟ میں کو پیسے منگے تھوڑے کو جڑے مولوی پیسے منگے نے انہوں دیا کرو تو کے کی کرنا 5 ویلے نماز پڑھنی ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ اللہ نے چاہیا، اللہ تو چاہتا ہے تسی نماز پڑھو، شیطان کو اٹھا دیتا ہے، اللہ کو تے فضل فرمایا تو تسی 5 ویلے تے نمازی ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کرنی، قرآن پڑھو، اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ۔ میں نے شاہ صاحب ایک واقعہ سنا رہے سن، بڑا ہی خوبصورت میرے دل نو لگیا۔ آپ فرماتے ہیں سعود افریقہ دے اندر ایک مفتی صاحب سن، سعود افریقہ دی فیملی سی ہو، مفتی صاحب نے بڑا پیار کرتی، مفتی صاحب نے ایک دن گھر بلایا تے کھانا کھلایا، اس بیٹھے کے جنہیں کچھ پیسے پیسے نہ دے، مفتی صاحب کھانا کھا کے چلے گئے تے پیسے بھی اتھوں نہ ملے، انہاں سمجھیا مفتی صاحب چک کے لے گئے پیسے، مفتی صاحب لے گئے، دو میاں بیوی نے اپنے دماغ وچ گل بٹھا لی، انہاں کہا مفتی صاحب نے تے بڑا چنگا سمجھدے سن، مفتی صاحب ساڈے پیسے چا کے لے گئے تے چاہیے سن تے ساڈے کول مانگ کے لے لیں گے، انہاں بڑا غلط کام کیتا ہے، بڑا ہی معیوب کام ہے، چاہیے سن تے ساڈے کول پوچھ لیں دے۔ پورا سال گزر گیا، انہاں مفتی صاحب نو بلانا چھڑ دیتا، مفتی صاحب اللہ والے سن، انہاں مفتی صاحب نو بلانا چھڑ دیتا کہ مفتی صاحب نے میں یہ نہیں آکھیا
کوئی آ کے پوچھا کی ہویا جی وہ جڑے دین والے ہوندے نے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی چھڑے کوئی رکھے سن کوئی پرواہ نہیں کوئی ساڑھے ہاتھ چومے نہ چومے سن کوئی پرواہ نہیں کوئی سن سدے کوئی نہ سدے جنہیں سدنے ٹی ٹی ایس بن کے سدنے ٹی ٹی ایس کا کی مطلب ہے ٹنا ٹن سننی توجہ آئے سال پورا گزر گیا بیوی نے منت منی سی کہ میرا کام ہو جائے تو میں مفتی صاحب نو کھانا کھلاواں گی کام ہو گیا سال گزر گیا انہیں کہا مفتی صاحب نو کھانا کھلانا شوہر آکھن لگا کسی اور مفتی نو سد لے مفتی نو سال بعد مفتی صاحب آئے ماحول بنیا گلا گلا میں چاکھ لگے مفتی صاحب ایک بڑی غلط گل ہوئی ہے فرمان لگے بیٹا کیا ہوا کہنے لگے تسی آئے سو 1 سال پہلے کھانا کھاتا سی یہ تے پیسے پیسے فرمایا اچھا میں نے خود دیکھے تھے ہاں ہاں میں نے پیسے خود دیکھے تھے وہ پکے ہو گئے فرمایا ہاں ہاں میں نے خود دیکھے تھے اور میں نے خود ہی اٹھائے تھے اور اشارے کرے ہوئے کہ میں کہیں دی سن مفتی صاحب چکے ہیں فرمایا ہاں ہاں میں نے دیکھے تھے اور میں نے خود ہی اٹھائے تھے کیونکہ اوپر پنکھا چل رہا تھا تو پیسے اڑ کے ادھر ادھر جا رہے تھے تو میں نے خود ہی اٹھائے تھے لیکن میں نے اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالے تھے میں نے اٹھا کے یہ سامنے قرآن پاک پڑھا اس کے نیچے رکھ دیے تھے میں نے تو وہ پیسے اٹھا کے قرآن پاک کے نیچے رکھ دیے تھے مفتی صاحب بیان فرما کے تو اٹھ کھڑے ہوئے فرمانے لگے بیٹا اچھا تو نے سارا سال گزر گیا قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگایا میں تے اس نیت میں قرآن پاک دے تھلے رکھے سن کہ صبح میری بیٹی اٹھے گی قرآن پاک چکے گی